صاحب، دنیا کی آفاقی زبانوں میں سخن آرائی کرنا ہر چھوٹے بڑے شاعر کے لیے باعث افتخار ہوتا ہے، لیکن دانشوران سخن کا کہنا ہے کہ شاعری جو کہ احساسات و تخیلات کا مرکب ہوتا ہے، اس کا مکمل اظہار اپنی مادری زبان میں ہی ممکن ہے۔ آج کے ہمارے مہمان پیشے سے تو اردو کے مدرس ہیں، لیکن اپنی مادری زبان میں انہوں نے طب آزمائی یا یوں کہیے کہ سخن آرائی کرنا شروع کر دیا، اور یہ ان سے آج جانیں گے بھی کہ اس کی صورت کیا بنی، اس کا سبب کیا رہا۔ لکھتے ہیں، پراران میگو ڈاک زما آنکھ نگارو، پراران میگو ڈاک زما آنکھ نگارو، جامن بدمہا چاک زما آنکھ نگارو۔ بشارت حفیظ صاحب، شیڈز آف کشمیر کے اس شو میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس شو میں آ کر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جاوید صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم جو شیڈز آف کشمیر جو یہ چینل ہے چلا رہے ہیں، ان کا میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے ایک چھوٹے سے شاعر کو، جس کو صرف 3 مہینے ہو گئے لاک ڈاؤن کے 3 مہینے لکھتے ہوئے، تو 3 مہینوں میں نے لکھنا شروع کیا، 3 مہینوں سے میں لکھ رہا ہوں، تو آپ نے مجھے یہ افتخار دیا، یہ شرف مجھے دیا، تو اس کے لیے آپ کی سبھی ٹیم جو ہے اس کو میں شکریہ ادا بہت بہت شکریہ آپ کا سراہنے کے لیے بشارت حفیظ صاحب۔ تو شوکت الگامی کو ہم جانتے تھے، لیکن اچانک سے کرونا وائرس کے ان حالات میں، ان ایام میں شعری منظرنامے پر ایک نیا چہرہ سامنے ابھر آیا، بشارت حفیظ۔ کیا واقعہ ہے؟ جاوید صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے ہم سے پوچھا۔ دیکھیں، اس سے پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے، کرونا وائرس سے پہلے، اگرچہ میں کبھی کبھار تھوڑا کچھ لکھتا تھا، کبھی ٹوٹے پھوٹے اشعار لکھتا تھا، لیکن باضابطہ طور پر میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ اس کی شاید یہ وجہ ہے کہ میرے پاس اتنی فرصت نہیں تھی، جس کی وجہ سے، چونکہ فرصت بھی ہونی چاہیے تبھی تو انسان کچھ لکھ سکتا ہے، تو خیالات تو آتے تھے، لیکن مجھے وقت نہیں مل رہا تھا لکھنے کے لیے۔ حالانکہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ یہاں پہ گوش گزار کروں، چونکہ میں مدرس ہوں، ہائر سیکنڈری میں کام کر رہا ہوں اس وقت، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پٹن میں کام کر رہا ہوں، تو وہاں پہ بہت سارے کلچرل پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، تو ان میں بھی بچے بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور لکھتے بھی ہیں۔ اس میں ہم اسکولی گیت لکھا کرتے تھے، میں اس کے بغیر اگر ہم دیکھیں گے سکیٹس جو ہوتے ہیں اسکول میں، ڈراماز وغیرہ، اس سے متعلق ہمیں گفتگو جو ہماری ہوگی بالکل تھوڑی سی طویل ہوگی، بالکل، اس میں اس بیچ میں اس پر الگ سے اس پر گفتگو ہوگی۔ پہلے ہم جاننا چاہیں گے، جو کرونا وائرس کے دوران بشارت حفیظ اچانک سے ایک چہرہ نمودار ہوا، جس نے تہلکہ مچایا سوشل میڈیا پر، فیس بک پر ایک ویڈیو وائرل ہوا، جس کو الطاف ساحل اور دیگر کسی جو کئی گلوکار ہیں انہوں نے گایا بھی، تو وہ واقعہ سنائے، آخر یہ ہوا کیا؟ جی، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ جو ہی لاک ڈاؤن ہوا کرونا وائرس کی وجہ سے، لوگ گھروں میں بند ہوئے، تو دوسری طرف سے میں نے لوگوں میں ایک ڈر دیکھا، خوف دیکھا، لوگ ڈپریشن کے شکار ہو رہے تھے، تو میں نے چاہا کہ میں نے سوچا کہ میں کچھ لکھوں۔ ایک تو غرض یہ تھی میری کہ لوگ جو ڈپریشن میں مبتلا ہے، ان کو تھوڑا سا میں اس ڈپریشن سے باہر نکالوں، میری وجہ سے اگر وہ ڈپریشن ایک بھی نکلے تو میرے لیے بڑی بات وہ ہوگی، تو میں نے سوچا کہ میں کچھ لکھوں۔ اب مجھے آئیڈیا نہیں آ رہا تھا کہ کیا میں لکھوں، تو اس کے بعد ایسے ہی جو ہی میں سوچ ہی رہا تھا، تو میرا ایک اسٹوڈنٹ رہا ہے 2 سال پہلے، اقبال، عیاش اقبال اس کا نام ہے، تو انہوں نے مجھے کال کیا، کہا کہ سر آپ کچھ لکھیے۔
میں نے کہا میں بھی سوچ رہا تھا. میں اور عاشق اقبال کا بھی واقعہ ہے کہ آپ نے جو ان کا یونیورسٹی میں داخلہ ہوا ہے وہ میں الگ سے بولوں گا, ہاں وہ بھی میں بولوں گا. تو انہوں نے کال کیا کہ سر آپ اگر کچھ لکھیں گے پھر وہ پیپر اپلوڈ کریں گے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کو شاید وہ پیپر پڑھنا نہیں چاہیں گے, کیونکہ لوگ اب فیس بک پہ بہت ساری جو چیزیں میسر ہیں تو ساری تو نہیں پڑھ. آپ ایسا کیجئے, آپ کچھ لکھیے, کوئی گیت لکھیے اور میں اس کو گاؤں گا پھر اپلوڈ کروں گا. اس کا یہ مشورہ مجھے بہت پسند آیا. تو میں نے لکھا پہلا ہی گیت جو میں نے لکھا مئی میں شاید لکھا ہے میں نے. تو باہر مت گوم قیامت ہوگی, آج فتوا ہے کہ گھر میں بھی عبادت ہوگی. باہر مت گھوم قیامت ہوگی, آج فتوا ہے کہ گھر میں بھی عبادت ہوگی. باہر مت گھوم قیامت ہوگی, آج فتوا ہے کہ گھر میں بھی عبادت ہوگی. تو نہ نکلے گا گھر اب گھر سے, تو کرونا کی بنا کامی سے رخصت ہوگی. باہر مت گھوم. یہ کیسا دکھ کیسا غم, چہرے بند ہے آنکھیں نم, بند ہے گھر میں سارے ہم. ویسے آج گئے سب غم ہے مگر کل یہ سب کچھ نہ ہوگا. بس میری آج یہ نصیحت ہوگی, آج فتوا ہے کہ گھر میں بھی عبادت ہوگی. ڈاکٹر کا کہنا مانے, جو وہ کہے وہ سب ہم کرے. ہاتھوں کو سینیٹائز کرے, نہ بھیڑ کرے نہ آئے جائے, اور ماسک منہ پہ لگائے. پھر کیوں ہم پہ نہ رحمت ہوگی. آج فتوا ہے کہ گھر میں بھی عبادت ہوگی. باہر مت گھوم قیامت ہوگی, آج فتوا ہے کہ گھر میں بھی عبادت ہوگی. باہر مت گھوم. تو اندھا نہ بہرا ہے, باہر کرونا ٹھہرا ہے. ہر سو موت کا پہرا ہے, جو تو باہر نکلے گا پھر برس تجھ کو نکلے گا. پھر تجھے موت یقیناً ہوگی. تیری اس موت سے دنیا میں بھی وحشت ہوگی. باہر مت گھوم قیامت ہوگی. آج فتوا
ہے کہ گھر میں بھی عبادتیں ہوگی. تو نہ نکلے گا اگر اب گھر سے تو کرونا کی بنا کامی سے رخصت ہوگی. باہر مت گھوم. بہت بہت شکریہ آپ کا بشارت حفیظ صاحب کہ آپ نے یہ دھن ہمیں سنائی. تو آپ چونکہ اردو کے مدرس ہیں, بالکل, اور اردو میں شاعری کرتے تھے آپ, اردو میں طب آزمائی کی آپ نے, اس کے بعد آپ نے حال ہی سلسلہ شروع کیا مادری زبان میں لکھنے کا. تو کیا ہم سمجھیں گے کہ یہ زبان سے محبت کی وجہ ہے یا پھر اردو سے فرار پسندی کا نتیجہ کہ آپ اردو میں مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ تو کیا وجہ ہے؟ جاوید صاحب بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا, کیونکہ میں اردو کا مدرس بھی ہوں. ہم چونکہ اردو زبان ہی پڑھاتے ہیں, ایک تو مجھے اردو سے بھی محبت ہے, اور دوسرا یہ کہ ایک انسان اگر اس کو کامیاب ہونا ہے, اگر اس کو اپنے جذبات صحیح انداز میں لوگوں تک پہنچانے ہیں, تو اس کو اپنی مادری زبان کا ہی وسیلہ لینا پڑے گا. تو اس لحاظ سے میں نے کشمیری میں بھی حال ہی میں لکھنا شروع کیا. آپ چونکہ مدرس ہیں, پڑھاتے ہیں, تو سامنے آپ کے بچے ہوتے ہیں جو کہ مستقبل ہے, تو آپ کو اپنا مستقبل یعنی کہ اس وادی کا مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے؟ بالکل جاوید صاحب, جو یہ سوال ہے بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں ہر طرف یہی آفا ہے کہ جو اردو کی اہمیت ہے, اردو زبان و ادب کی اہمیت ہے, بڑی میٹھی زبان ہے. بلکہ میں اس کو کسی حد تک اگر ہم دیکھیں گے کشمیری کے بعد جو جس میں ہم اپنے جذبات, خیالات, اور یا ہم کہیں گے کشمیری شاعر ادیب, اگر کشمیری زبان کے بعد کسی اور زبان میں کچھ طب آزمائی کرتے ہیں تو وہ اردو زبان ہی ہے, اور اس میں رچ لٹریچر بھی موجود ہیں. تو جب ہم سکولوں میں دیکھتے ہیں, جہاں پہ اس وقت میں پڑھاتا ہوں, وہاں پہ میرے بچے 11ویں 11ویں اور 12ویں جماعت میں تقریباً 1000 کے قریب بچے ہیں جو اردو لینگویج کو پڑھتے ہیں. تو یہ بات صحیح ہے, بچوں میں بھی اب اتنا زیادہ انگریزی کی طرف, ہندی کا تو میں نہیں بول سکتا ہوں, وہ سبجیکٹ نہیں ہے, انگریزی کی طرف ان کا رجحان. مختصر بتا دیجئے, کیا اردو مستقبل میں بھی زندہ اور تابناک اور روشن رہے گی؟ بالکل, مجھے لگتا ہے وہ رہے گی, کیوں بڑی میٹھی زبان ہے, بڑی اچھی زبان ہے, یہ آفائیں ہیں, اردو زبان نہیں مٹے گی. تو چونکہ آپ کے درس و تدریس کا جو آپ کا پیشہ ہے, اس کے حوالے سے ہم بہت کچھ آپ سے جاننا چاہیں گے, اور چونکہ آپ شاعر بھی ہیں اور بڑے بڑے ادباء کو آپ نے پڑھا ہوگا, شعراء کو پڑھا ہوگا, تو آپ بتائیے کہ آپ خود تو شاعر ہیں, آپ کو بہت سارے پلیٹ فارمز اویلیبل میسر ہوں گے, تو کیا آپ ٹیلنٹ ہنٹرز کرواتے ہیں بچوں کو, کوئی ایسا کوئی پروگرامز کرواتے ہیں جس سے بچوں میں یہ چیزیں جو ہے, بچوں میں کا جو ٹیلنٹ ہے, وہ جو ہنر ہے, وہ باہر آ جائے؟ کوئی پروگرامز کرواتے ہیں آپ؟ بالکل بالکل جاوید صاحب, آپ اگر فیس بک پیج بھی ہمارا چیک کریں گے, وہاں پہ آپ پائیں گے بہت سارے پروگرامز, جہاں پہ بھی میں آج تک جس سکول میں بھی میں رہا, جہاں پہ بھی میں نے اپنے فرائض انجام دیے, وہاں پہ میں کلچرل کوآرڈینیٹر بھی رہا, میں انچارج رہا. بہت سارے اسکولی اسکٹس ہم نے کیے, بہت سارے پروگرامز کیے, اور یہاں میں فخر حاصل کرتا ہوں یہ بات بولنے کے لیے کہ 2018 میں پٹن ہائر سیکنڈری نے, میں انچارج تھا اس وقت وہاں پہ کلچرل ایکٹیویٹیز کا, تو نعتیہ قوالی ایک کمپٹیشن چل رہا تھا پورے اسٹیٹ میں, تو اس میں ہم نے پہلے زون, پھر ڈسٹرکٹ, اور اس کے بعد اسٹیٹ لیول کا سنا ہے ڈرامے بھی آپ لکھتے ہیں اور بچوں سے کرواتے ہیں, اسٹیج کرواتے ہیں, اس پر انعام بھی ملا ہے 10,000 کا شاید. بالکل. تو پہلے قوالی کی میں بات کر رہا تھا, اس پہ ہم نے اسٹیٹ لیول کا یہ فرسٹ پرائز لے لیا, 1,00,000 روپیہ, اور سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی بچوں کو ملی. اس کے بعد جو آپ نے یہ کہا کہ ڈرامہ, اسٹیج ڈرامہ بھی میں نے 5-6 لکھے, 1-2 کو انعامات بھی ملے. 2017 میں, تب میں کریری میں تھا, 10,000 روپے اس کو انعام بھی ملے ہیں. اس کے بغیر بھی بہت سارے ہم وہاں پہ ٹیلنٹ پروگرامز کرتے ہیں جس کے ذریعے سے بچے نکلتے ہیں. ایک یہاں پہ میں اور ایک بات آپ کو یہاں پہ بولنا چاہوں گا کہ عیاش اقبال جو اس وقت بہت ہی مشہور, جس کی آواز ہے بڑی پیاری ماشاءاللہ آواز ہے, تو اس نے 2 سال پہلے وہ میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے ہائر سیکنڈری اسکول پٹن میں. تو اس کے بعد چونکہ اس میں نے دیکھا اس میں آواز ہے, ایک میٹھی آواز ہے, تو اس کا پھر ایڈمیشن میں نے کروایا یونیورسٹی میں میوزک اینڈ فائن آرٹس میں. تو اس وقت وہ BA کا اسٹوڈنٹ ہے وہاں پہ, اور خاصا مشہور ہے.
تو اسی نے وہ سانگ بھی گایا تھا، آپ کا گیت بالکل گایا تھا، باہر اور مت گھوم، ہاں بہت ہی مقبول ہوا، بہت اتنا مقبول مقبول ہوا۔ اس کے بارے میں یہ میں آپ کو کہوں میرا پہلا ہی سانگ تھا، تو اسی کے توسط تو ہم نے بھی جانا کہ بشارت حفیظ کوئی شخص ہے، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں آپ، ہاں میرے لکھنے کے پیچھے وہی اپریسیشن ہے، اس کو صرف آل انڈیا لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی۔ تو بشارت صاحب یہ تو کچھ آپ کے جو درس و تدریس کا پیشہ ہے اس حوالے سے اور آپ کی شعر فہمی اور ذوق کے حوالے سے باتیں ہوئیں، اب کچھ الزامات معترضین بھی ہیں جن کے اعتراضات ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ پہلا الزام ہے کہ آپ کشمیری شعراء سے ناخوش ہیں، بیزار ہیں، تو کیا آپ کی وہ طرفداری نہیں کرتے، آپ کی طرفداری نہیں کی گئی، یا آپ کو سراہا نہیں جاتا اس لیے آپ ایسا کر رہے ہیں؟ ہاں تو میں پہلی بار یہ سوال آپ سے سن رہا ہوں، اچھی بات ہے، الزامات ہونے بھی چاہیے، تنقید بھی ادب کا ہی ایک حصہ ہے، صحیح بات۔ بالکل بالکل۔ جہاں تک آپ نے یہ کشمیری شعراء کی بات کی، ایسا تو میں نے کبھی سوچا نہیں، تو بنیادی طور پر چونکہ میں اردو پڑھاتا تھا تو میں نے سوچا کہ میں پہلے اردو میں ہی لکھنا شروع کروں۔ تو مطلب آپ اردو میں لکھتے اور پڑھاتے وقت آپ کشمیری شاعری کو کمتر سمجھتے تھے، اس وقت آپ کا خیال تھا کہ کشمیری جو ہے شاعری جو ہے یہ ہیچ ہے، ناکارہ شاعری ہے؟ ایسی بات تو نہیں ہے، کشمیری شاعری میری مادری زبان کی شاعری ہے، تو میں بھی سوچتا ہوں اگر کامیاب میں ہو جاؤں تو وہ میں کشمیری شاعری میں ہی ہو جاؤں، تو میں چاہتا ہوں میں دونوں۔ تو پھر کشمیری شعراء سے ناخوش کیوں ہیں آپ، بیزار کیوں ہیں ان سے؟ نہیں، ایک بات تو ہو سکتی ہے، ایک بات میں نے دیکھی، حالانکہ آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی، مجھے 3-4 مہینے ہو گئے لکھتے ہوئے، تو جہاں تک میں نے دیکھا کہ نو ڈاؤٹ کیا ابھی تنقید بھی ایک حصہ ہے، تنقید ہونی چاہیے، لیکن کشمیری شعراء جو ہے ہمارے تو یہ اس طرح سے نہیں سراہتے ہیں، اپریسیشن نہیں کرتے ہیں۔ دو چار ایسے دوست میں نے دیکھے، یا ہم کہیں گے شعراء، میں نے کشمیری شعراء دیکھے جنہوں نے مجھے کال کیا، جن میں سے ایک نام میں یہاں پہ لینا چاہوں گا، ریاض ربانی صاحب، بڑے اچھے شاعر بھی ہیں، میرے دوست بھی ہے، تو وہ اکثر مجھے کال، مطلب اب ہمیں تو جواب مل گیا صاحب، ہمیں جواب مل گیا کہ آپ کو سراہا نہیں جاتا اس لیے آپ بیزار ہیں، یہ ہو گیا، مکمل سوال ہو گیا۔ دوسرا الزام ہے کہ آپ کی شاعری میں ابھی وہ بالغی اور سنجیدگی نہیں نظر آ رہی جس سے آپ کا مقام جو ہے وہ تعین، اس کا تعین ہو، یعنی کہ ہم سمجھ پائیں، جان جائیں کہ آپ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، آپ کا مقام کیا ہے۔ تو آپ کی شاعری میں وہ سنجیدگی اور بالغی نہیں ہے، یہ الزام ہے، کیا صحیح ہے؟ ہاں یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، کیونکہ میں اگر کتنا بھی کہوں میں بڑا، یہ آپ کی کشمیری شاعری کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے، الزام آپ کی دونوں، جو آپ کشمیری میں شاعری کرتے ہیں یا اردو میں شاعری کر رہے ہیں، دونوں جو ہے زبانوں کے حوالے سے آپ پر الزام ہے۔ بڑی اچھی بات ہے جاوید صاحب، چونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ میں کچھ ہی دیر سے شاعری کر رہا ہوں، بہت ساری غلطیاں ہو بھی سکتی ہیں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، جو مجھے کہے گا کہ آپ کی شاعری ابھی بالغ شاعری نہیں ہے وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا، دھیرے دھیرے سے سیکھیں گے، ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، میں نے کسی استاد سے الزام ہے کہ آپ کرونا وائرس پر 4G جو سہولیات ہماری ہیں ہمیں میسر نہیں، اس پر لکھ کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ شاعر بننا چاہتے ہیں یہ اس پر لکھ کر؟ دیکھیے جاوید صاحب، جہاں تک میری سوچ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں جو یہ شاعر ہوتا ہے، ادیب ہوتا ہے، کوئی بھی آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ اپنے سماج میں دیکھتا ہے کہ کون سا اس وقت موضوع ہے یا کون سی پرابلم ہے۔ شاعر کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اپنے سماج جو ہے، سماج کو اپنی شاعری میں لائے، ریفلیکشن ہوتی ہے سماج کی۔ تو اس وقت چونکہ جو اس وقت بڑا موضوع ہے وہ کرونا وائرس ہے، 4G ہے، تو اس بارے میں میں لکھ کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا جدید موضوع ہے۔ الزام ہے، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ غیر سنجیدہ اسلوب جسے آپ ظرافت سمجھتے ہیں، چونکہ آپ نے طنز و مزاح وغیرہ مزاح پر بھی مزاحیہ بھی لکھنا شروع کر دیا ہے، یہ آپ کا واہمہ ہے کہ آپ کو شاعر بنائے گا؟ غیر سنجیدہ اسلوب آپ کو شاعر بنائے گا، آپ کا واہمہ ہے؟ بالکل، دیکھیے اگر میں نے لکھنا شروع کیا تو میری سب سے بڑی جو لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو انٹرٹین کرنا چاہتا ہوں اس لاک ڈاؤن میں، تو لیکن جو اپریسیشن مجھے ملی فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے وغیرہ، اس نے شاید مجھے شاعری کی طرف زیادہ، یہی تو الزام ہے دوسرا کہ آپ کو لاک ڈاؤن شاعر مانا جاتا ہے، لاک ڈاؤن پوائٹ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، تو اچھا الزام ہے، مجھے پسند ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مختص ہو جائیں لاک ڈاؤن، یہ تو وقتی چیز ہے، پھر تو آپ کل کو اس کے بغیر بھی میں نے لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، کورونا وائرس ختم ہو جائے گا، 4G ہمیں اویلیبل سہولت جو ہے وہ مل جائے گی، اس کے بعد آپ کہاں کریں گے، آپ کا مقام کہاں ہوگا؟ بالکل جاوید صاحب، کرونا وائرس کے بغیر، اس کے بغیر بھی میں نے شاعری شروع کی، اب میں دوسرے فیلڈز کے بارے میں بھی لکھتا ہوں۔ لاک ڈاؤن نے آپ کو ہٹ کیا ہے، مانتے ہیں؟ بالکل بالکل۔ تو بشارت حفیظ صاحب،
آپ کی شعر فہمی اور ذوق شاعری کے حوالے سے بات ہوئی. لاک ڈاؤن نے آپ کو ہٹ کیا یہ بھی ہم نے جان لیا, اور آج جس کا منظرنامے پر ہم نے بس نام سنا دیکھا, آج وہ ہمارے سامنے بنفس نفیس موجود ہیں. تو آپ اپنی شاعری اپنے انداز سے ہم کو اگر سناتے, ہمارے جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, شیڈس آف کشمیر کے جو چاہنے والے ہیں, تو ان تک بھی آپ کی شاعری پہنچ جائے. بالکل, آپ کی زبانی سننا چاہیں. تو جاوید صاحب اس سے پہلے کہ اور چونکہ آپ کمپوزر بھی ہیں, آپ کا گیت آپ نے خود اس کا ٹون جو ہے وہ طے کیا تھا, تو آپ تھوڑا اس انداز سے ہم کو. تو اس سے پہلے کہ میں شروع کروں, میں چاہوں گا نعت شریف میں ایک دو بند میں, اگر آپ کی اجازت ہو. یہ ایک دو ہی دن ہو گئی اس نعت شریف کو لکھے ہوئے, اس میں ایک دو بند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوں میں تیرا امتی اس بات کا غرور ہے, ہوں میں تیرا امتی اس بات کا غرور ہے, جس کے دل میں ہو نبی اللہ وہاں ضرور ہے. سبز گنبد کے حسین منظر مجھے دکھلاؤ نا, سبز گنبد کے حسین منظر مجھے دکھلاؤ نا, میں بھی دیکھوں گا مدینہ آقا مجھے بلواؤ نا. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے ہیں بات. میرے گھر سے وہ گلی, میرے گھر سے وہ گلی جانے کتنی دور ہے, جس کے دل میں ہو نبی اللہ. حفظ مراتب کا کیا خیال رکھا ہے, بہت خوب, بہت خوب, بہت. چھو کے تیرے روزے کو کھل اٹھے دل کے گلاب, چھو کے تیرے روزے کو کھل اٹھے دل کے گلاب, چوم لوں کھا کے مدینہ دیکھا ہے اس دل نے خواب. مر نہ جاؤں میں یہیں, جاوید صاحب, مر نہ جاؤں میں یہیں جانا وہاں ضرور ہے, جس کے دل میں ہو نبی اللہ وہاں ضرور ہے. آخری بند. سب سے اعلیٰ میرے آقا, سب سے اعلیٰ میرے آقا, اور ہے نبیوں کے امام, ہے خدا خود جس کے عاشق, ہے محمد ان کا نام. بن بصارت ہے بشارت, بن بصارت ہے بشارت, تو ہی اس کا نور ہے, جس کے دل میں ہو نبی اللہ وہاں ضرور ہے. بہت بڑھیا, بہت خوب, بہت خوب. تو اپنے چاہنے والوں کو بتائیں کہ شیڈس آف کشمیر کا جو یہ سلسلہ ہے, سلسلہ شعر و سخن, اس کے تعاون میں مکہ ریسٹورنٹس کنزر کا خاصا عمل دخل رہا ہے, اور انہی کے توسط یہ پروگرام جو ہے یہ کامیاب ہوا جا رہا ہے. प्राण में गोडा, प्राण में गोडा, समाख निगारो, जामन 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 बिदम हाचा, समाख निगारो, प्राण में गोदा, समाख निगारो. قربان سے پت جان دئی ایمان کرنوائے, قربان سے پت جان دئی ایمان کرنوائے, جس مستی کرن را, جس مستی کرن را, समाख निगारो, जामन जामन
جامن بدم هاچا سماک نگارو براران می گوداک سماک نگارو وران کرت گو شہر نیون سلور وران کرت گو شہر نیون سلور جگرس میں تھوپ آگ جگرس میں تھوت آگ سماک نگارو جامن 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 دمہا چاک سماک نگارو براران میری گودا سماک نگارو گفتار کی شیر و شکر چھکس ہما پوز گفتار کی شیر و شکر چھکس ہما پوز دل کی نیز سیادہ دل کی نیز سیادہ سماک نگارو جامن 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 بدم ہاچاک سماک نگارو براران می گودا سماک نگارو صبحن تس یا تنا کرال بشارت صبحن تس یا تنا کرال بشارت شامن بچھتا باک شامن بچھتا باک سماک نگارو جامن 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 بدم ہاچاک سماک نگارو براران می گودا سماک نگارو براران می گودا سماک نگارو
سماخ نگارو سماخ نگارو. اپنے مہمان بشارت حفیظ سے گزارش کریں گے کہ مکہ ریسٹورنٹ کنزر کے ہمارے جو نمائندے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے ایک خوبصورت سا تحفہ، ایک سرٹیفکیٹ ہے، اس سے انہیں نوازیں. تو اپنے ناظرین کو بتائیں کہ شیڈز آف کشمیر کا جو یہ سلسلہ شعر و سخن ہے، جو پروگرام ہے، اس کو کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون مکہ ریسٹورنٹس کنزر نے کیا ہے، جو کہ لذیذ وازوان اور آل کشمیری ڈشز کے لیے مانی اور جانی جاتی ہے. یہ ریسٹورنٹ ہی نہیں، ایک تنظیم ہے جو کام کر رہی ہے بس لوگوں تک ہمارا کلچر، ہمارا ٹریڈیشن منتقل کرنے کے لیے. تو ہم اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر آن لائن ڈیلیوری اور بہت ہی لذیذ پکوان کی آن لائن ڈیلیوری بھی وہاں پر ممکن ہے، دستیاب ہے. تو ہم اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں مکہ ریسٹورنٹ کنزر سے. تو بشارت حفیظ صاحب، آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنے. آپ کا بہت بہت شکریہ، یہاں تک آنے کا تکلف آپ نے کیا، مشکل حالات میں آپ یہاں تک پہنچے. تو ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. آپ کے لیے ہم نے خصوصی طور پر ایک چھوٹا سا تحفہ رکھا ہے. شیڈز آف کشمیر کی ایک سرٹیفکیٹ ہم نے آپ کے لیے رکھی ہے، تو جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. تو بشارت حفیظ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنے. تو ناظرین، سلسلہ شعر و سخن یوں ہی جاری رہے گا. دوسری ایک کڑی لے کر ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.